دنیا میں سب سے پہلے آنے والا جو رشتہ تھا نا تھا میاں بیوی کا۔ جی ہاں، میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے نا جس میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی بات ہم اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو آج کل یہی رشتہ سب سے زیادہ دور ہے۔ سب سے زیادہ جھگڑا لڑائی اسی رشتے میں ہے۔ ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان سے بات نہیں کرتے سیدھے منہ، اور جب بات کرتے ہیں تب صحیح سے بات نہیں کرتے۔ بیویاں اسی بات پہ جھگڑا کرتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، چڑتی رہتی ہیں۔ ہمارے ہسبینڈ باقی تو سب سے اچھے سے بات کرتے ہیں، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، لیکن ہم سے صحیح سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ تو کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یار سب سے وہ اچھے سے بات کرتے ہیں، آپ سے کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ بیویوں نے کبھی اپنے اوپر غور کیا ہے کہ یار وجہ کیا ہے؟ آج کی جو میری ویڈیو نا اسپیشلی ان میری بہنوں کے لیے جن کے ہسبینڈ ان سے اچھے سے بات نہیں کرتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے، گھر جلدی آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے صحیح سے بات نہیں کرتے۔ آپ نے ان میرے ٹاپک پہ غور کرنا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے اور آپ کو اپنے اندر وہ غلطی نظر آ جائے جو آپ کر رہی ہیں اور آگے سے نہ کریں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوم میکر اینڈ بیوٹی۔ سو گائز، فرسٹ پوائنٹ از کمپرومائز۔ جی ہاں، کمپرومائز ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ میاں بیوی کی اگر ریلیشن میں نہیں ہے نا وہ رشتہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ اور زیادہ تر جو ہے نا کمپرومائز جو کرنا پڑتا ہے وہ عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے، مرد کو نہیں کرنا پڑتا۔ جب ایک لڑکی نئی آتی شادی کر کے تو جب ہسبینڈ اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے، ہر بات مانتا ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ یار مطلب اس بندے نے تو ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ اس میں جو بھی مطلب کہ غلط عادتیں ہیں یا جو بھی ایسی ہیبٹس ہیں میں چینج کر دوں گی ان کو۔ اور وہ نا اپنے جو ہسبینڈ ہیں نا ان سے امید لگا لیتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں گی، میں چھڑوا لوں گی، کیونکہ جب اس کے گھر والے بتاتے ہیں نا کہ اس کی عادت ہے جی یہ تو دوستوں کے ساتھ ٹائم کرتا ہے، یا یہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، یا باہر لیٹ آتا ہے، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ یار میری ہر بات مانتا ہے، میں تو یہ کر لوں گی۔ اور جب جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا، سال، 1.5 سال، 2 سال، اور جب اس لڑکی کی وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی نا تو ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرسٹ یہ ہے کہ آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، آپ نے اس بات پہ کمپرومائز کر لینا ہے کہ یار جو بندہ بچپن سے ایسا ہے، جو اس میں عادتیں بچپن سے ہیں، ان کو آپ 1-2 سال میں چینج نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ آپ کے لیے چینج ہوگا۔ اگر وہ چینج ہوگا تو وہ ٹائم سے چینج ہوگا اور وہ خود سے ہی چینج ہوگا۔ آپ کی کبھی بھی آپ کے شوہر نے نہیں ماننی کہ آپ کی مان کے تو آپ کی وہ بچپن کی جو ان کی عادتیں وہ چینج کر دیں۔ جب آپ یہ امیدیں باندھیں گی، آپ کی وہ نہیں سنیں گے، تو روز روز کی چیخ چیخ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور پھر بات زیادہ بڑھے گی۔ اس لیے آپ نے ایز اے چائلڈ اپنے ہسبینڈ کو ٹریٹ کرنا ہے، جیسے آپ کے بچے ہیں نا، بچے کسی بات پہ غصہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، جتنی دیر آپ ان سے ناراض ہوتی ہیں نا اور جتنی دیر آپ بچوں کی بات کا برا مناتی ہیں، آپ ہسبینڈ کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں۔ جتنا آپ ان کی بات کو سیریس لیں گی نا، بات اور زیادہ بڑھے گی۔ اچھا جی، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا کہ بات بات پہ غصہ کرنا، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی کسی بات کو لے کر بار بار غصہ کرتے ہیں، روز غصہ کرتے ہیں، جیسے کہ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ ہم سے چھپ کے اپنے ماں باپ کو پیسے دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو پیسے دیتے ہیں، ہم سے چھپ کے ان سے ملنے چلے جاتے ہیں، ہمیں بتاتے نہیں ہیں، تو آپ یہ خود سوچیں نا کہ اگر وہ آپ کو بتائیں، اگر بتایا بھی ہوگا تو آپ نے کیسا ری ایکٹ کیا، غصہ نہیں کیا، یا آپ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ حالانکہ ان کا فرض ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن جب آپ غصہ کرتی ہیں، یا آپ چاہے غصہ نہیں کرتی، آپ موڈ بنا لیتی ہیں، یا آپ بات کو گھما پھرا کے لڑائی کرتی ہیں، یا پھر آپ کہتی ہیں کہ بھئی تم ان کو ہی دیتے رہتے ہو، اپنے بچوں کا سوچو، اپنے گھر کا سوچو، تو دینے تو انہوں نے ہیں ہی، آپ سے چھپ کے آپ کے سامنے دیں، لیکن پھر آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے جب آپ سے چھپ کے دیتے ہیں، آپ کو بتائے بغیر اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار اگر آپ خود ان کی بات کو ایگری کریں گی، مانیں گی، ان کو منع نہیں کریں گی، ایز اے فرینڈ ان کے ساتھ آپ رہیں گی، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہاتھ دیں، آپ کو بولیں کہ یار امی کو دے دینا، ابو کو دے دینا، یا میرے بھائی کو، بہنوں کو دے دینا، تو اس طرح آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ یا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ سے چوری چھپے وہ ہر کام کرتے، صرف آپ کے غصے کی وجہ سے، چک چک کی وجہ سے، کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔
یا دوسرا اگر ہم کہیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے چھپ کے کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں جی میرا کام ہے، میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ تو جی گھومنے نکل گئے ہیں، آپ کو پھر آپ اس بات پہ بھی غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو لے کے نہیں جاتے، مجھے تو لے کے نہیں جاتے، دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہو، تو آپ یہ خود سوچیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے چھپ کے وہ کیوں جاتے ہیں، آپ کو بتا کے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ آپ نے غصہ کر کے ان کو ٹارچر کر کے آپ نے اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اب آپ سے چھپ کے ہر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ رائٹ پہ ہیں کہ آپ گھر کے کام کرتی ہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہسبینڈ آپ کو ٹائم دیں یا باہر گھمانے پھرانے لے کر جائیں، گھر کے کام کر کے بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ آپ کو نہیں لے کر جاتے نا تو جھگڑا کر کے لڑائی کر کے اپنا ریلیشن شپ اور خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے جی صفائی۔ اگر آپ گھر صاف رکھتی ہیں، آپ بچے صاف رکھتی ہیں، آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خود کو صاف نہیں رکھتی نا، یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس سے ہسبینڈ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہسبینڈ گھر آئے، آپ سے پسینے کی سمیل آ رہی ہے، آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، آپ کے بال اجڑے ہوئے ہیں، مطلب کہ سویٹنگ آپ کو ہو رہی ہے، گندے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ہسبینڈ نے جب تھکا ہوا گھر آنا ہے تو اس نے آگے کیا دیکھنا ہے، اس نے کس سے بات کرنی ہے؟ ایون کہ ایسا ہو کہ ہسبینڈ ان کے گھر آنے سے پہلے نا آپ خود کو ڈریس اپ کریں۔ شادی کے شروع میں تو ہر لڑکی ہسبینڈ کے گھر آنے سے پہلے جی فل چمکا چمکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن 2-3 سال گزرتے ہیں، میں مانتی ہوں بچوں کے ساتھ یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ صاف ستھرے کپڑے تو پہن سکتی ہیں نا۔ آپ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے پسینے کی سمیل نہ آئے، آپ تیار نہیں ہو سکتی، آپ منہ پہ کچھ نہیں لگا سکتی، لیکن صاف ستھرے کپڑے تو پہن سکتی ہیں نا۔ یہ تو اتنا تو ٹائم ہر عورت کے پاس ہوتا ہے اور نکالنا پڑتا ہے اپنے لیے۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، سارے کام کرنے کا ٹائم آپ لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن اپنی صفائی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ہسبینڈ کے گھر آنے سے پہلے خود کو اچھے کپڑے پہنیں، اچھی سی کنگھی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ تیار نہیں ہونا چاہتی، بے شک آپ تیار نہ ہو، میں تو یہ کہوں گی کہ آپ تھوڑا بہت تیار بھی ہوں، آپ کے ہسبینڈ کو عادت ہو کہ یار میں گھر آتا ہوں میری بیوی تیار ہوتی ہے، آپ پھر دیکھیں گی کہ کیسے آپ کے ہسبینڈ آپ سے بات نہیں کرتے۔ 4 پوائنٹ از بیکم گڈ لسنر۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو کوئی بات آنا چاہ رہے ہیں دن بھر کی، اگر آفس کی کوئی بات ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کر ان کے پاس پوری بات سنیں، اور اگر کوئی کام کر رہی ہیں، ساتھ بچوں کا کوئی کام کر رہی ہیں یا آپ کا دھیان کہیں اور ہی جا رہا ہے تو آپ ہسبینڈ کی بات پہ دھیان دیں۔ اس سے ایسے ہوگا نا کہ اگر ایک سے 2 دفعہ آپ ان کی بات نہیں سنیں گی نا تو نیکسٹ ٹائم انہوں نے آپ کو اپنی بات بتانی ہی نہیں ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ آتا ہے آپ کے پاس شکایت لے کے یا کوئی بات بتانا چاہتا ہے اسکول کی کوئی بات، تو آپ کوئی اور کام کر رہی ہوتی ہیں، بچے کو آپ ڈانٹ دیتی ہیں یا کہتی ہیں بعد میں آنا، مجھے بھی نہیں سننی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ 1 سے 2 دفعہ آپ کو پھر بات بتانے سے پہلے نا سوچتا ہے کہ میں ماما کو یہ بات بتاؤں کہ نہ بتاؤں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے آگے سے مجھے ڈانٹ پڑے گی یا ماما نے تو میری بات ہی نہیں سننی۔ تو ہسبینڈ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ ان کی بات ڈیٹیل سے نہیں سنتی نا تو وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ اگر کوئی بات بتا رہے ہیں نا تو آپ کو اپنی کوئی سٹوری یاد آ جاتی ہے اور آپ کہتی ہیں 1 منٹ میری بات سنو، پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا، تو ہسبینڈ پھر سوچتا ہے کہ یار میں بات کر رہا تھا، میں بتا رہا تھا، تو وہ پھر آپ کی جگہ نا اپنے اور گھر والوں کو اوروں کو ڈھونڈتا ہے جو ان کی بات آرام سے ڈیٹیل سے سنیں، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جو آپ کے خلاف ہوتی ہے یا اس میں آپ کو ایسا پوائنٹ پسند نہیں آتا اور آپ فوراً سے نہیں ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، تو ایسے آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے ہسبینڈ کی بات پوری ڈیٹیل سے سننی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ آپ کو ہی بات بتائے اور آپ کو ٹائم دینا شروع کرے۔ لاسٹ پوائنٹ از ڈونٹ آرگیو اینڈ کیپ کوائٹ ود یور ہسبینڈ۔ جی اگر آپ کے ہسبینڈ کو کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں۔ اگر کوئی بہت ضروری بات ہے جو آپ نے بتانی ہے کہ یار میری غلطی نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد بتائیں، کیونکہ اگر آپ بھی بحث کریں گی، آپ کے ہسبینڈ بھی بحث کریں گے تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں نا ہار جیت کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گی نا کہ یار میں کیوں ہار جاؤں، میں چپ ہوگی تو اس کا مطلب ہے میں ہار جاؤں گی، تو پھر آپ اپنا رشتہ خود ہی خراب کریں۔ اس ٹائم آپ خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ ہسبینڈ کو بتائیں، جب وہ کول ڈاؤن ہو جائیں ان کو پانی شانی دیں،
یا آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ان کو اکیلا چھوڑ دیں. اگر بحث ہوگی یا اگر جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اسپیس دے دیں، یا آپ کچن میں چلی جائیں یا آپ کسی اور جگہ چلی جائیں تاکہ ہسبینڈ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی ٹھنڈا ہو جائے. پھر آپ ان کو بتائیں کہ یار یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی لڑائی زیادہ بڑھے گی نہیں. جو اتنے دن میاں بیوی ناراض رہتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ یار اس نے میری سنی، اس نے غصے میں ایسے بول دیا ویسے بول دیا. اور ایسے ہی اگر بیوی زیادہ غصے میں آ گئی ہے تو ہسبینڈ کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. تب ہی آپ لوگ ایک ہیپی میرڈ لائف گزار سکتے ہیں. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. دیکھتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.